26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 رکوع نمبر 11 10واں رکوع ختم ہو چکا ہے۔ النصف سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گئی، اللہ خوش ہو گئے عن المؤمنین ایمان والوں سے، اذ یبایعونک جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تحت شجرہ درخت کے نیچے، فعلم پس اللہ کو علم تھا، ما فی قلوبہم اس چیز کا جو ان کے دلوں میں تھی، فأنزل السکینۃ علیہم پس اللہ نے نازل کی سکینت ان پر، وَأَثَابَهُمْ اور بدلہ دیا ان کو، فتحا قریبا قریبی فتح کا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ تھا، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے جو مومنوں پر 4 انعامات کیے اللہ نے ان کا بیان فرمایا۔ وہ 4 قسم کے انعامات، پہلا انعام بیعت رضوان میں جو بیعت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کی، اس میں اللہ کی خوشنودی ایمان والوں کو ملی، اللہ کی رضا۔ اور دوسری چیز اللہ نے ان حدیبیہ والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اور تیسرا انعام لگے ہاتھوں اللہ نے خیبر کی فتح نصیب فرمائی، اور چوتھا انعام اللہ نے خیبر کی بہت زیادہ غنیمتیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو ان 2 آیات میں اللہ کریم نے یہ 4 انعام ایمان والوں پر کیے، انہی کا ذکر ہے۔ بیعت رضوان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ خوش ہو گئے ایمان والوں سے۔ جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان 1400 صحابہ سے خوش ہو گئے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنا سفیر بنا کر مکے والوں کی طرف بھیجا، اور افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ آؤ صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جمع ہوئے اور بایعنا علی الموت ہم نے نبی پاک کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم مر جائیں گے، اپنی جانیں دے دیں گے، آپ کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کریں گے۔ اور دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں، الا اللہ نفر یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں
کہ ہم میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں عثمان غنی اگرچہ غیر حاضر تھے، لیکن غیر حاضر ہوتے ہوئے بھی حضرت عثمان نمبر لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک نکال کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بیعت ہے، اس لیے کہ جن 1400 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کے بارے میں بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم خیر اہل الارض، اے حدیبیہ والو جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت لی، تم روئے زمین پر بہترین لوگ ہو۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة او كما قال علیہ السلام۔ مسلم شریف کی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ان 1400 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، جیسا کہ بدری صحابہ 313 جو صحابہ کرام تھے بدری صحابہ، ان کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ بیعت رضوان جنہوں نے بیعت کی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، ان کے بارے میں بھی فرمایا لا يدخل النار احد، ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا بایا تحت الشجرہ، جس نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی خوشنودی کا اعلان کیا۔ پہلا انعام یہ دیا لقد رضی اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لقد رضی اللہ، قرآن کہتا ہے رب تم سے راضی ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ اللہ نے سکینہ نازل فرمایا ان صحابہ کرام پر۔ سکینت سے مراد یہ ہے کہ دل سے ڈر خوف اللہ نے ختم کر دیا، اطمینان اور سکون اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ اور جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی صحابہ نے، بیعت کے بعد ہر صحابی اتنے پرعزم تھے کہ وہ اکیلے بھی سارے مکہ والوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یا رسول اللہ مجھے بھیجیں، میں اکیلے مکے والوں کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایسی سکینت اور اطمینان پیدا کر دیا اس بیعت کی برکت سے۔ اور اسی طرح تیسرا انعام اللہ نے یہ کیا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے جلد حاصل ہونے والی فتح صحابہ کو عطا فرمائی۔ اور اس فتح سے مراد فتح خیبر ہے، جو یہودیوں کے قلعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمائے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے 2 ماہ بعد فتح خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر صلح حدیبیہ کے 2 مہینے بعد ہوا۔ اور چوتھا انعام یہ کیا کہ خیبر کی بہت ساری غنیمتیں اللہ پاک نے صحابہ کو عطا فرمائیں۔ خیبر کی ساری زمینیں، خیبر کے باغات، یہودیوں کے مال و دولت، سونے چاندی، بہت زیادہ مال صحابہ کرام کے ہاتھ آیا، اور جن سے صحابہ کرام خوشحال ہو گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں،
غزوہ خیبر کے بعد یعنی اس سے پہلے کبھی کھجوریں ملتی کبھی نہیں، فاقے چلتے تھے، اور حالانکہ مدینے کی یعنی کھجوریں مدینہ پاک کے اندر بہت زیادہ، لیکن مسلمانوں کو اس حال میں فقر و فاقہ کرنے پڑتے۔ خیبر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں خیبر کے بعد کھائیں، جو غنیمتیں ہمیں ملی اور اس میں مسلمان خوشحال ہوئے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ کریم راضی ہو گئے، اللہ کریم خوش ہو گئے، عن المؤمنین، ایمان والوں سے۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گئے، جو چند صحابہ کو مانے باقیوں کو کافر کہیں معاذ اللہ، اس قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ کریم خوش ہو گئے ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، تحت شجرتی، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ کریم کو علم تھا ما فی قلوبہم، اس چیز کا جو ان صحابہ کے دلوں میں تھی، فانزل السکینۃ، پس اللہ کریم نے سکینہ نازل کی، علیہم، ان پر، اطمینان اور سکون اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا، جس کی وجہ سے دل سے خوف اور ڈر ختم ہو گیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلہ دیا ان صحابہ کرام کو فتحً قریبا، قریبی فتح کا مراد اس سے غزوہ خیبر کی فتح ہے، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت سی غنیمتوں کا، یَأْخُذُونَهَا، جس کو وہ لیں گے، یعنی صحابہ کرام لیں گے ان غنیمتوں کو۔ اللہ نے چوتھا انعام صحابہ کرام پہ یہ کیا، اللہ کریم نے بہت ساری غنیمتیں صحابہ کو عطا فرمائی، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی عزیزاً حکیما، غالب حکمت والے، یعنی اللہ غالب بھی ہیں، اور حدیبیہ کی کسر اللہ نے خیبر میں نکال دی، اس لیے کہ حدیبیہ میں تو مسلمانوں کو کوئی بھی مال غنیمت میں کچھ بھی نہ ملا، تو اللہ پاک نے اس حدیبیہ کی کسر خیبر کے اندر نکال دی، اور 8 قلعوں کو بھی فتح کیا، بڑی زمینیں بھی صحابہ کو غنیمت میں ملی اور بڑے باغات بھی ملے۔